الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ربي أعوذ بك من همزات الشياطين من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم اور انہیں ان کے نبی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ بنا کر بھیجا ہے۔ تو وہ کہنے لگے اس کو بادشاہت ہم پر کیسے مل سکتی ہے، ہم اس سے زیادہ حقدار ہیں، اس کے پاس تو مال ہی نہیں ہے۔ تو پیغمبر نے کہا اللہ نے اس کو تم پر چنا ہے
اور اس کو علم اور جسم کی صلاحیتوں سے مالا مال کیا ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وسعت فراخی والا اور معاملات کو سب سے بہتر جاننے والا۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام سید الرسل سید ولد آدم خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر انسانوں کی دنیا میں کچھ چیزیں ہمیشہ سے رہی ہیں اور ان کو دیکھ کر آدمی اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ اجتماعی زندگی میں بالخصوص انسان کو آگے بڑھنے کے لیے ان چیزوں کی محتاجی وہ رہتی ہے، ان چیزوں کا ہونا ضروری ہے، اور یہ فطری سا عمل۔ اللہ رب العزت نے یہ کائنات بنائی اور اس کا نظام اور تدبیر جس طرح وہ کر رہا ہے، اس کا یہ حصہ ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے، اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ اگر کام ایسا نہ ہوتا تو کتنی خرابیاں جو ہیں وہ رونما ہوتی۔ معاملہ کیا ہے وہ قرآن مجید کی اس آیت سے اور اس سے پہلے اور بعد کی آیات سے جو ہے وہ بھی واضح ہو رہا ہے، اور دیگر قرآنی آیات بھی اس کی تائید میں پیش کی جا سکتی ہیں کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کو اپنی اجتماعی زندگی کسی نظم و نسق کے تحت چلانے کا پابند کیا ہے۔ آزاد رہ کر بے راہ روی کی زندگی، من مانی کی زندگی، جو جس طرح بندے کی خواہش ہو اس طرح گزارنے کی زندگی، اس کو ہرگز پسند نہیں کیا، اور اگر یہ کام انسان کرے گا تو پھر اس کے لیے اصلاح نہیں، خیر نہیں، شر پیدا ہوگا اور فساد رونما ہوگا۔ شاید آپ اندازہ کر رہے ہوں گے کہ میں جو بات کر رہا ہوں موجودہ دنیا میں اور عام طور پر اس کو سیاست کے نام کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی انسانوں کا ایک ایسا حاکم، سربراہ، رہبر جو ان کو چلائے۔ میں ابتدا میں ہی عرض کر دوں، بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم غیروں کے پروپیگنڈے کا شکار ہو کر اس حد تک چلے گئے ہیں کہ دین میں جس چیز کی بڑی اہمیت ہوتی ہے وہ اس انداز سے اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، اور وہ اتنی اہم چیز جو ہے وہ نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہے، اور وقت گزرنے کے ساتھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اسی طرح ہے جس طرح اب ہمارے سامنے یہ صورتحال آ رہی ہے، یہ شروع میں بھی ایسی تھی، اب بھی ایسے ہے اور ایسے ہی ہونی چاہیے۔ اور وہ کیا ہے کہ منبر و محراب کا تعلق سیاست سے نہیں ہے۔ آپ بھی یقیناً یہی سمجھتے ہیں، تقریباً یہ ذہن بن چکا ہے، جو آدمی اس طرح کی بات کرتے ہیں وہ اس کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ کوئی دنیا داری اور مفاد پرستی کی بات کر رہا ہے بھی۔ آپ بھی حق بجانب ہیں یہ سوچنے میں اور نتیجہ جو ہے وہ اخذ کرنے میں کہ ہم جس سیاست کا شکار ہیں وہ ایسا ہی ہے، ہمارے سامنے جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ہر ذی شعور اور عقل مند اور شریف النفس انسان اس عمل سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی حتی الامکان کوشش کرتا ہے، لیکن کیا اللہ رسول کی منشا بھی یہی ہے؟ کیا انسان جو ہیں اور بالخصوص مومن مسلمان وہ بغیر امام کے ہوں گے، بغیر رہبر کے زندگی گزاریں گے، بغیر امارت کے ان کا وقت گزرے گا؟
کیا ان کی زندگی کے اندر اس نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی کہ جس کو ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ سیاست ہے؟ سیاست کا مطلب کیا ہے؟ سیاست کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ معاملہ جو کسی کے سپرد کیا جائے وہ اس کا محافظ ہو، اس کی حفاظت کرنے والا ہو، نگہبانی کرنے والا۔ اس کو کہتے ہیں سائس، یعنی سیاستدان کو کہتے ہیں سائس۔ ریوڑ ہے، گلا ہے آپ کا، آپ اس کو لے کر چل رہے ہیں، آپ نے اس کو بچانا ہے کہ یہ کسی کا نقصان بھی نہ کر دے، اور پھر جو ہے یہ چر بھی لے، اس کو خوراک بھی حاصل ہو جائے، اس کی ضروریات بھی پوری ہو جائیں، اور اس کی وجہ سے دوسروں کو کوئی نقصان بھی نہ پہنچے۔ یہ نگرانی کرنے والا آدمی سیاستدان ہوتا ہے۔ اور پھر اگر وہ یہ ذمہ داری قبول کرے کہ میں اس ریوڑ کو لے کر آگے بڑھوں گا، تو یہ صرف ریوڑ جانوروں کا نہیں ہے، یہ انسانوں کی زندگی کے اندر انسان پر وہ سائس اور سیاست کرتا ہے، اور حاکمیت جو ہے وہ اختیار کرتا ہے، رہبر ہوتا ہے، وہ ان کا قائد ہوتا ہے جو ان کو لے کر چلتا ہے۔ قرآن و سنت میں ہم دیکھیں تو عام طور پر اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ملک، بادشاہ کا بھی ہے، لیکن وہ ملک جب ہم لفظ بولتے ہیں تو شاید ذہن میں یہ آتا ہے وہ جابرانہ نظام کا علم بردار بندہ جو جی چاہے کرتا ہے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں، یعنی ملوکیت اس معنی کے اندر کہ وہ انسانوں کی پرواہ نہیں کرتے، وہ اتنے طاقتور لوگ ہوتے ہیں کہ وہ انسانوں کو جو ہے وہ جیسے چاہیں ہانکتے رہیں، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ نہیں، یہ نہیں ہے۔ قرآن مجید میں جہاں بادشاہت کا یا بادشاہ کا لفظ آیا ہے وہ اسی دوسرے لفظوں کے اندر وہ تقدیس اس کے اندر موجود ہے جو اللہ رب العزت نے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں رکھی ہے۔ وہ ہے امیر، یعنی امارت کا لفظ آتا ہے، امیر ہونا چاہیے۔ حاکم بھی بعض جگہ جو ہے وہ آتا ہے، لیکن حاکم زیادہ تر قضاء یا فیصلے جو لوگ کرتے ہیں ان کے متعلق آتا ہے۔ اسی طرح بہت مشہور لفظ جو اصل کے اندر اسلام کی سیاسی زندگی کی پہچان ہے کہ ان کا رہبر ہونا چاہیے، وہ ہے خلیفہ اور خلافت۔ مسلمانوں کی تاریخ کے اندر خلافت ہے، مسلمانوں کے ہاں یہ بادشاہت بھی نہیں ہے موجودہ زمانے کے اعتبار سے۔ اگر وہ لفظ بھی بولا گیا ہے تو وہ دراصل خلیفہ اور خلافت ہی کے لیے آیا ہے، جس کا مطلب کیا ہے کہ مسلمانوں کا سربراہ اپنے آپ کو حاکم بادشاہ نہیں سمجھتا، اس کے نزدیک حاکمیت روا ہے تو صرف اللہ رب العزت کو، سپریم اگر کوئی ہستی ہے، اتھارٹی اس دنیا کے اندر اگر کوئی ہے وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، یہ جن کی تم پوجا کیے ہوئے ہو بتوں کی اور سب معاملات ان کے سپرد کیے ہوئے ہیں، یہ نام تم نے رکھے ہوئے ہیں۔ انتم وآبا ما انزل اللہ بہا من سلطان، ان کے لیے کوئی سلطان اور دلیل نازل ہوئی ہو کوئی نہیں ہے۔ آگے فرمایا ان الحکم الا للہ، حاکمیت روا ہے صرف اللہ کی ذات۔ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، کیا اللہ نے ترتیب رکھی ہے، مالک قربان جائیں تیری اس کتاب پر، سب اشکالات جو انسانی ذہن میں آتے ہیں وہ حل ہوتے جاتے ہیں ایک ایک آیت کے اندر۔ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ یعنی جو میرے ذہن میں بات آئی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھو، عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ سیاست کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور پھر ایک بحث چلتی ہے، کچھ لوگ جو سیاسی زندگی کو اہمیت دیتے ہیں وہ سارے دین کو سیاست ہی بنا دیتے ہیں، بس یہی ہے اور کچھ نہیں۔ وہ کہتے ہیں اصل الاصول اور مقصود اور حاصل وہ سیاست ہے اور وہ نظام قائم کرنا ہے۔ عام طور پر لوگوں نے کہتے ہیں یہ نظامی ہے، جبکہ معلوم ہوتا ہے کہ توازن، اعتدال ہونا چاہیے۔ یہ صرف اقتدار کے حصول کے لیے دنیا میں انسان نہیں آیا، انسان ہدایت کی تلاش کے اندر آتا ہے اور ہدایت پر رہنے کے لیے توفیق الہی کا طلبگار ہوتا ہے، اور اس کے تحت پھر ضرورت کی تمام چیزیں جو ہیں وہ ان کو اختیار کرتا ہے جن سے اللہ اور اس کے رسول نے منع نہیں کیا، جن سے منع کیا ہے ان سے باز رہتا ہے۔ یہ ہے انسان کی زندگی، ایمان کی زندگی،
سیاست کی زندگی، اس کو بندہ اختیار کرتا ہے، اس کی ممانعت نہیں ہے۔ یہ جو دین اور سیاست کا امتیاز اور فرق ہے، چلیں بات جو بھی ہے وہ کر دینی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر یہ میں کوشش کروں کہ موضوع سے متعلق رہوں تو وہ بہت ساری چیزیں جو مفید ہوتی ہیں وہ پھر نظر انداز ہو جاتی ہیں۔ مطلب یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ بہت کم جو ہے وہ ممبر و محراب سے بیان ہوتا ہے، لوگوں کے ذہنوں میں بہت اشکالات ہوتے ہیں، متاثر ہیں، یعنی شکار ہیں اسی چیز کے کہ جو پھیلائی جا رہی ہے اور جو کسی نہ کسی طریقے سے ہمارے اندر جو ہے وارداتی شکل کے اندر ہماری زندگی کا حصہ بنائی جا رہی ہے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ تو وہ ہے لوگوں کو یہ کہنا کہ دین اور ایمان اور مذہب اختیار کرنا چاہتے ہو تو سیاست سے تعلق نہیں ہے۔ یہ جو اتنی نفرت پیدا ہوئی ہے دنیا کے اندر، چلو یورپ اور کافر ملک ہی کیوں نہ ہو، یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانوں کی تاریخ میں ایک ایسا وقت آیا، مڈل ایجز یا میڈیول کوئی اس طرح، یعنی وہ اصطلاح استعمال کرتے ہیں وہ بھی موجود ہے، اور اس کو اگر بیان کریں اپنے الفاظ میں تو اس کا مطلب ہے کہ ازمنہ وسطیٰ، ایک ایسا زمانہ درمیانہ رہا ہے ان کے مطابق، یہ ترتیب انہوں نے بنا رکھی ہے، یہ جو دنیا کے حاکم اور غالب ہیں اس وقت، صرف سمجھنے سمجھانے کی بات ہے، ورنہ اس ترتیب کے اندر انہوں نے جو ظلم کیا ہے آپ شمار نہیں کر سکتے۔ مطلب وہ کیا ہے؟ انسانوں کی فکری تاریخ کو بیان کرتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آیا کہ جب انسان پر حاکم نہیں تھا، انسان کی مرضی نہیں تھی، کچھ مرضیاں مسلط کی گئیں۔ یہ دراصل وہ جو مذہبی سوچ ہے، وہ جو اللہ کی حاکمیت کی بات ہے، یہ اس کے متعلق کہتے ہیں کہ یہاں انسان کو جبر کے تحت رکھا گیا، اور پھر یہ کہتے ہیں یہ ڈارک ایجز ہیں، تاریکی کا زمانہ، یعنی جب نبی تشریف لائے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، مسلمان اسلام کی وہ حکومت کہ جس کی مثال جو ہے وہ شاید قیامت تک ہمیں نصیب نہ ہو، وہ جو امن، وہ عدل و انصاف، وہ جو واقعتاً ایک حکومت اور سیاست کا مطلب ہوتا ہے جو نظر آئے، انسانوں نے دیکھا، اس کو کہتے ہیں ڈارک ایجز ہیں۔ تو بہرحال ہوا یہ کہ ایک وقت کے اندر مذہب کے نام پر جب حکومت کی گئی، سربراہ مملکت اور ہوتا، احکامات کے نفاذ کے اندر اختیار کسی اور کو ہوتا تھا۔ تو وہ زمانہ تھا جس کو پاپائیت کا دور کہا جاتا ہے، یہ تھیوکریسی کہتے ہیں، تھیوکریسی کا لفظی کوئی معنی برا نہیں ہے، اس کا مطلب ہے اللہ کی حاکمیت، تو یہ تو قائم ہونی چاہیے، لیکن ظاہر اللہ نے تو آ کر اس دنیا میں اب حکومت نہیں کرنی، اللہ حاکم ہے، مطلق العنان حاکم ہے، لیکن انسانوں کے اندر بظاہر نظر آنے والا ذمہ دار وہ تو انسان ہی ہوگا۔ تو یہ تھیوکریسی کے متعلق جب ترجمہ ہم کرتے ہیں وہ تو یہی اللہ کی حاکمیت، کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن جب انسان جنہوں نے یہ نظام چلایا وہ تھے مذہبی پیشوا، ہائرارکی کا زمانہ۔ کون لوگ تھے وہ تھے عیسائی، پوپ، بادشاہ کے ساتھ مل کر وہ فیصلے کرتے، بہت اہمیت ہوتی تھی، بادشاہ نے جو ہے وہ پلک پہ جھپکنی ہے تو پوپ کی اجازت سے جھپکنی۔ جو ظلم پھر اس دور میں ہوا ہے مذہب کے نام پر، ورنہ عیسائیت کے اندر بھی اللہ کی تعلیمات یہ نہیں تھی۔ انسان جو سربراہ ہوتا ہے وہ تو انسانوں کا خیرخواہ ہوتا ہے، وہ تو ہر انسان کے دکھ، حتیٰ کہ حضرت عمر کی زبان میں جانوروں کا خیال بھی رکھتا ہے، سائنس اور حکمران جانوروں کا، اگر ان کی کوئی ضرورت پوری نہیں ہوتی وہ ڈرتا ہے کہیں اللہ اس کے بارے میں نہ پوچھ لے کہ تمہاری حکومت کے تحت یہ جانور جو ہیں یہ بھوکے پیاسے کیوں سوتے۔ یعنی ایک طرف یہ معاملہ ہے، دوسری طرف یہ تھا جبر، لاکھوں انسانوں کو قتل کر دیا گیا صرف اس وجہ سے کہ تم ہماری نہیں مانتے۔ وہ قرآن جو کہتا ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، یہ سائنس، یہ حکمران، یہ سیاستدان اس وقت کے جن کی میں بات کر رہا ہوں، انہوں نے اپنی ذمہ داری کو محسوس کرنے کی بجائے اپنے آپ کو خدا بنا لیا تھا، اربابا من دون اللہ۔ بالکل اسی طرح اللہ کہتا ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ، یہ لائق نہیں تھا کسی کے لیے، خواہ وہ پیغمبر ہی کیوں نہ ہو، حاکمیت اس کو دی جائے
یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ، کہ تم میرے بندے بن جاؤ، نہیں، حاکمیت کا یہ مطلب نہیں ہے، سب اس کے سمیت اللہ کے ہاں جو ہے وہ اللہ کے بندے ہیں، اور ہر ایک جو ہے وہ اپنی اپنی بندگی میں اپنے اعمال کا جواب دہ ہے۔ یہ ہے وہ تصور جس کو جو ہے وہ بیان کرنا ہے کہ یہ سیاست، اس طرح کی سوچ، الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، بات شروع ہی یہاں سے ہوتی ہے۔ سیاست ہم کہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ یہ ہے کہ کوئی ملک کا حاکم ہے، وہ کچھ کر رہا ہے، کوئی فیصلہ کر دیتا ہے کہ پٹرول سستا ہو گیا، اس پر خوش ہو جاتے ہیں، آج کے بعد جو ہے وہ روٹی اتنے کی ملے گی۔ کتنی سطحی سوچ آ گئی ہے، آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ یہ سطحی سوچ ہے۔ ہاں، آپ کو الجھا دیا گیا اسی میں۔ اگر انسان حقیقی سیاست کرے، اللہ کی حاکمیت کے نفاذ کے لیے اپنے آپ کو جو ہے وہ نمائندہ تصور کر کے جانشین بنے، خلافت عرضی، خلیفہ جانشین نہیں ہے، حاکمیت نہیں ہے، حاکم اللہ ہی ہے، اس کی اتھارٹی کو قائم کرنا ہے دنیا کے اندر، ذمہ داری نبھانی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا فالامام راعٍ علی الناس، امام جو ہوتا ہے وقت کا حاکم، وہ نگہبان ہوتا ہے، راعی ہوتا ہے لوگوں پر، وہ مسئول عن رعیتہ، اس سے کچھ اور نہیں پوچھا جائے گا، اس کی رعیت کے ایک ایک فرد کے متعلق پوچھا جائے گا کہ تم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ یہ ہے ذمہ داری کا وہ احساس جو اسلامی سیاست پیدا کرتی ہے۔ سیاست جو اسلام سکھاتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ذمہ داری ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اتنی بھاری ذمہ داری ہے، کمزور لوگ، زاہد اور عابد لوگ جو دوسرے کاموں میں اللہ ہی کے ساتھ وابستگی میں مصروف ہوتے ہیں، اس ذمہ داری کو خوشی سے قبول نہ کریں، دور رہیں اس سے۔ یہ بہت بھاری ذمہ داری ہے۔ کب جواب دیں گے؟ بندہ اپنی ذات کا جواب نہیں دے سکتا، انسانوں کے جواب کیسے دیں گے؟ یہ ذرا فرق جو ہے وہ میری باتوں کے ساتھ ساتھ اس وقت کی سیاست کا اور اس کا ذہن میں رکھیں۔ یہاں دنیا کے اندر جو سیاست چل رہی ہے، ہم جس کا شکار ہیں، ہر ایک خواہش کیے ہوئے ہے کہ میں سربراہ بن جاؤں، بس کسی طرح حکومت میرے ہاتھ میں آ جائے، اور اس کے لیے پھر وہ کیا کچھ کر گزرتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ فرمایا لا تسأل الامارہ۔ ابو ذر غفاری جیسا بندہ خواہش کی، یا رسول اللہ مجھے بھی حاکمیت، ولایت عطا کیجیے، سربراہی، فلاں ذمہ داری۔ حضرت ابو ذر سے حضور نے فرمایا ابو ذر تو ہی اس کام کے قریب نہ آ، اس کو دور رکھ اپنے آپ سے، یہ ایک آسان کام نہیں ہے، تیرا مزاج اس طرح کا نہیں ہے، اور پھر جواب دہی ہوگی کیا کرو گے؟ دوسری جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعم المرضیات وبئس الفاطمات، یہ سربراہی کا لینا بہت اچھا لگتا ہے لیکن اس کا چھوٹ جانا اس سے بھی خطرناک چیز ہوتی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب یہ ہے کہ پھر انسان اس طرح اس کا حصہ بن جاتا ہے کہ وہ کس کس بات کا جواب دے گا، اور پھر خواہش اس قدر آگے چلی جاتی ہے کہ اس کے لیے پھر دیگر ایسے مسائل جنم لیتے ہیں کہ وہ معمول کی زندگی نہیں گزار سکتے۔ اس لیے فرمایا جتنا دور انسان رہ سکے۔ میں عرض کرنا چاہتا تھا اسلام جو سیاست سکھاتا ہے وہ یہ دعوے نہیں ہے کہ میں سربراہ بنوں گا، مجھے ووٹ دو تو میں تمہاری زندگی جو ہے وہ بدل دوں گا، اور زندگی کیا بدلنی ہے؟ یہی نان کتنے کا جو ہے وہ دینا ہے، کوئی اور سوچ نہیں ہے۔ کہاں سائز سیاست دان ہوتا تھا، کوئی بڑی پوشاک نہیں پہنی ہوتی تھی اس نے، نظر آنے سے وہ کوئی ایسا نہیں نظر آتا تھا کہ یہ سربراہ مملکت ہے، پھٹے ہوئے کپڑے باز۔ یہ صرف کہانیاں نہیں ہیں۔ عمر فاروق کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دن جمعے سے لیٹ ہو گئے، لوگوں نے کہا امیر المومنین کیوں لیٹ ہوئے ہیں، خیریت تو ہاں؟ فرمایا ایک ہی لباس تھا، ایک ہی کپڑا جوڑا تھا میرے پاس، اس کو میں نے جو ہے وہ دھویا ہے، خشک کرنے میں دیر ہو گئی ہے اس لیے لیٹ ہو گئی۔ میرے بھائیوں، یہ کہاں چلی گئی ہے وہ تاریخ اور دنیا ہماری جس کے ہم علمبردار اور وارث تھے؟ اور کیا لوگ تھے یہ؟ اس دنیا سے جاتے ہوئے ابو بکر نے کہا مجھے کفن دینا، لیکن کوئی نئے کپڑے جو ہیں اور وہ جن کو جو ہے وہ کسی نے ٹچ تک نہ کیا ہو ان میں ضرورت نہیں ہے، بس پرانے کپڑے جس طرح کے بھی مل جائیں اس میں دے دینا اور مجھے اللہ کے سپرد کر دینا۔ یہ سربراہ، یہ کون سربراہ تھے میرے بھائیوں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں فرمایا بہترین حاکم ہوتا ہے رعایا اس سے محبت کرتی ہے، وہ رعایا سے محبت کرتا ہے۔ یہاں یہ جمہوریت کے نام پر جو سیاستیں اور پھر حاکمیتیں بنتی ہیں ان کا حال دیکھ لیں، ہر وقت لعن طانی ہوتی ہے،
اس لیے کہ نظام ہی ایسا ہے، منتخب کرنے والے بعض دفعہ وہ کم لوگ ہوتے ہیں، دوسرے جو ہے وہ مخالف ہو گئے۔ حزب اختلاف بہت ضروری ہے، مرکز بہت ضروری ہے حزب اختلاف کا۔ یہ حزب اختلاف کے مرکز کی ضرورت نہیں ہے۔ حزب اختلاف کا مطلب جمہوری دور کے اندر یا جمہوری نظام کے تحت یہ ہوتا ہے ہر بات کی مخالفت کرنی ہے، وہ اچھی ہو یا بری، اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام نے بھی سکھایا ہے۔ اور آپ تو کہتے ہیں کہ سربراہ مملکت اور وہ صدر پاکستان، صدر فلاں ملک، وہ عدالت میں نہیں آ سکتا، یہ اس کا عہدہ جو ہے اس کے لائق نہیں ہے۔ مگر ہم جس سیاست کی بات کر رہے ہیں جو اللہ رسول کی سیاست ہے، اس میں خلیفہ وقت سے کوئی دوسرا جج نہیں، عدالت کا سربراہ نہیں، ایک خاتون اٹھ کر پوچھتی ہے کہ یہ جو تم نے لباس پہنا ہوا ہے اس کا جواب دو، یہ کس طرح تمہارا لباس جو ہے وہ بن گیا ہے، ہمارا اس طرح کا نہیں بن سکا۔ خلیفہ وقت کو بتانا پڑتا ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کا حصہ جو ہے وہ خود لے لیا ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ اختلاف نہیں تھا، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، حزب اختلاف ہونا بہت ضروری ہے؟ نہیں، یہ من مانی باتیں، یہ گٹھ جوڑ ہے سب لٹیروں کا، سب ڈاکوؤں کا، اور وہ اس کو جو ہے وہ اختیار کیے ہوئے ہیں، خواہ وہ اقتدار میں ہو یا اختلاف کے اندر، یعنی حزب اقتدار ہو یا حزب اختلاف، بس موج لگی ہوئی ہے، زندگی گزر رہی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حاکم کون ہے؟ جس کی لوگ جو ہے وہ منتیں کر رہے ہیں جناب علی کی طرح، خدا را آ جاؤ سنبھال لو ہماری باغ ڈور، حالات بہت بگڑ گئے ہیں۔ اور علی کہتا ہے اب میں کیسے سنبھالوں، میں کیسے اس کو سنبھال سکتا ہوں، اب جس ڈگر پر یہ چل پڑی ہے اس کی اصلاح ممکن نہیں، اب بھاگ رہا ہے۔ یہ ہے سربراہ۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لا تسأل الامارہ، یہ امارت، یہ حاکمیت، اس کا مطالبہ نہ کرنا، اس کی خواہش نہ کرنا، یہ نہ مانگنا لوگوں سے مجھے سربراہ بنا دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِّلْتَ إِلَيْهَا، اگر خواہش رکھنے پر تم سربراہ بن بھی گئے، اللہ کی مدد نہیں آئے گی، پھر تو جان اور تیری سیاست اور تیری حاکمیت جانے، پھر یہ تیرا مطالبہ تیرے گلے میں پڑ جائے گا۔ وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ، لیکن اگر لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارا سائس یہ ہونا چاہیے، ہمارا امام یہ ہونا چاہیے، امام کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جو دوسروں کو سیدھا کرتا ہے۔ امام اس رسی کو کہتے ہیں جو عمارت اور تعمیر کرتے ہوئے وہ دیوار کو سیدھا رکھنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، یہ امام ہے۔ اب آپ دیکھیں بدقسمتی کہ انسانوں کے امام کس طرح کے ہیں، کن کو ہم منتخب کر رہے ہوتے ہیں، یعنی اس کو معمولی سمجھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، جو میری خواہش کے مطابق مجھے جو اچھا لگتا ہے، میرا قائد ہونا چاہیے۔ پوچھا جاتا ہے بھائی اس کو کیوں ووٹ دے رہے، وہ کہتا ہے یہ برانڈ بڑا ہے، میں اس برانڈ کو ووٹ دے رہا ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا کرتا ہے؟ اور یار کچھ نہیں میرے بھائیوں، روٹی روزی کی کوئی بات پوچھ رہے تھے، انہوں نے کہا جی یہ ہمارے پیش نظر نہیں ہے، یہ برانڈ بہت بڑا ہے، نام بہت بڑا ہے۔ اب یہ بت ہیں، یہ بت ہیں، مختلف ناموں کے ساتھ جو ہے وہ شخصیات جب آپ کے سامنے آتی ہیں، وہ جو میں تھیوکریسی کی بات کر رہا تھا اس میں بھی تو یہی کچھ ہوتا تھا، جبر کے ذریعے بعض جو ہے وہ مفاد پرستوں کو اپنے ساتھ ملا کر حاکم بن جاتے تھے۔ اس لیے میرے بھائیو یہ معمولی بات نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا جو مانگ کر لیتا ہے اسی کا حصہ، اور جو بغیر مانگے جو ہے وہ سربراہ بنتا ہے، لوگ اس کو چاہیں، پھر کیا ہے؟ وَعِنْتَ عَلَيْهَا، پھر اس کی معاونت اللہ رب العزت کرتے ہیں، اللہ رب العزت کرتے ہیں، وہ نمائندہ ہوتا ہے اللہ کا، جانشینی ہے، خلافت۔ یا داود، پیغمبر داود سے کہا انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، ہم تمہیں زمین کے اندر خلافت عطا کر رہے ہیں، فاحکم بین الناس بالحق، حق کے ساتھ جو ہے وہ فیصلے کرنا۔ اور پیغمبر کو آگے کیا کہا اللہ نے میرے بھائیوں؟ یہاں کا حق کے ساتھ کرنا کافی تھا، ایک پیغمبر حق کے ساتھ ہی بات کرتا ہے، لیکن ساتھ ہی سمجھا دیا دوسروں کو، نام داؤد کا لیا ہے، وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ، کہیں خواہش نفس جاگ نہ پڑے، کہیں تم اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر آگے نہ لے آنا۔ پیغمبر سے کہا جا رہا ہے فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اس لیے کہ تمہاری یہ سیاست اور تمہاری یہ حاکمیت تمہیں اللہ کے راستے سے دور کرنا کہیں کر دے۔ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ، جو اللہ کے راستوں سے دور ہوتے ہیں اور گمراہ ہو جاتے ہیں، لہم عذاب شدید، سخت عذاب ہوگا ان کو۔ ابھی جو آیتیں میں نے یہ سورہ بقرہ کی پڑھی تھی، اس میں بھی اللہ نے یہی کچھ تو کہا ہے۔ یہ بادشاہ کرتا کیا ہے؟ یہ طالوت کو بادشاہ بنایا گیا، آزمائش آ گئی ان کی، پھر اس طالوت نے کیا کہا؟
یعنی انہوں نے مطالبہ کیا کہ ایک سربراہ ہونا چاہیے کہ جس کے ساتھ مل کر ہم کم از کم اپنی دفاع کے لیے ہی صحیح ان لوگوں سے جو ہمارے مخالف ہیں لڑ سکیں. قتال، جہاد فی سبیل اللہ، یہ تھی غرض. ایک بنی اسرائیل حالانکہ مانگ رہے ہیں، ہاتھ ہوا ہے نا ان کے ساتھ، یعنی تسلط غیروں کا ہو گیا تو وقتی طور پر جو ہے وہ کچھ سمجھ آئی ہے تو انہوں نے کہا اب جہاد فی سبیل اللہ، اب اللہ کے لیے لڑیں گے، اللہ کی خاطر، اس کا نام بلند کرنے کی خاطر کوئی بادشاہ بھیجو، اس کی سربراہی میں لڑیں گے. یہ تھے کام. اس لیے فرمایا اگر تم وہ کام کرو گے جو اس دنیا کے اندر ایک حاکم کو کرنے چاہیے، وَإِنْ عَلَيْهَا، پھر اللہ تمہارا مددگار ہوگا، پھر اللہ تمہارا معاون ہوگا. ہم روتے ہیں، میں یہ آپ کی منشا کے خلاف بات کر رہا ہوں کہ ہم روزی روٹی جو ہے وہ اسی چکر میں پڑے ہوئے ہیں. حقیقت ہے یہ تو ثانوی چیزیں ہیں، اس کا انتظام تو اللہ نے کیا ہے، وعدہ کیا ہے. اللہ اس دنیا میں رزق کا سارا اختیار جو ہے وہ اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں. وہ کہتا ہے ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. رازق اللہ ہے، وہ فیصلے کرتا ہے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ. اور ذرا ایمان اور تقوی کی زندگی والی سیاست کر کے تو دکھاؤ، اللہ آسمانوں کی برکتیں جو ہیں وہ نازل کرنا شروع کر دے گا، کھول دے گا وہ دروازے جس میں سے برکتیں آتی ہیں. وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ. اگر یہ تورات اور انجیل اور جو کچھ ان کی طرف اتارا گیا اس کو قائم کرتے، لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ. پھر اوپر سے نہیں، نیچے سے، یعنی آسمان بھی برکتیں نازل کرتا، زمین جو ہے وہ بھی رزق اگلتی دیتی کہ میرے بندوں کو ضرورت. یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ آج بڑے نام وہ یہ کھانے پینے والوں کے نہیں ہیں، بھوک پیاس کے اندر، نڈھالی کی زندگی کے اندر پتھر باندھے ہوئے لوگوں کے نام جو ہیں وہ زندہ ہیں اور قیامت تک رہیں گے. اللہ رب العزت نے ان کو بہت کچھ دیا تھا، پھر رزق کی ان کا مسئلہ نہیں تھا، یہ مسئلہ ہوتا نہیں ہے، لیکن اتنی سطحیت، اتنے گر چکے ہیں، گراوٹ اس حد تک پہنچ گئی ہے، بس اس سے نگاہ آگے نہیں جاتی. تو مجھے یہ عرض یہ کرنا تھا کہ یہ اسلام جس سیاست کی بات کرتا ہے یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری کی بات ہے، اور یہ بہت بڑی ضرورت ہے انسانوں کی. ہم اس کا شکار ہو کر اسلام کی سیاست کی بات ہی نہیں کرتے، اور پھر جن حوالوں سے آج ہم اپنے حکمرانوں کو چنتے ہیں، اسلام کا نام لینے والا جو ہے اس کو کوئی ووٹ نہیں دیتا. بدقسمتی مجھے یہاں یہ بھی کہنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے بھی اسلام کے نام پر جو کچھ کیا ہے جب انہیں موقع ملا. یہ ایک حقیقت ہے، اگر کسی کو بری لگی میری یہ بات تو سن لے کہ اسلام پسند لوگ، اسلام کا نام لینے والے، جب انہیں بھی موقع ملا ہے اور وہ اپنی اسمبلیوں میں پہنچے ہیں تو ریزرو سیٹ کے اندر وہ اپنی ماں اور بہن کو ہی لائے ہیں، اپنی بہنوں کو لائے ہیں، اپنی بیٹیوں کو لائے ہیں. غیر کا کبھی انہوں نے بھی نہیں سوچا. وہ بھی شکار ہو گئے اس کا. عیش کی زندگی ہے، ٹھیک ہے، اختیار کرو. سربراہ ہے کہ اسلامی جماعت کا اپنی بیٹی کو ہی لاتا ہے، وہی جو ہے وہ ریزرو سیٹ پر ممبر بنتی ہے، کسی دوسرے کا خیال نہیں. آہستہ آہستہ نہ تعلیم کی بات ہوتی ہے، بس نام لیا جاتا ہے. نام بہت بڑے بڑے لیتے ہیں. خلافت عرضی یہی یہاں سے ہی شروع کریں گے. حاکمیت الہیہ کا اصل قیام، اس کے علم بردار، وہ علم بردار تھے، وہ کتابوں میں موجود ہیں، بس وہ بیچارے خود قبروں میں چلے گئے، ان کی تعلیمات وہ کتابوں میں ہیں. تم نے اپنے عمل کے اندر کیسے ثابت کیا ہے کہ ہم اس کے جو ہے وہ وارث ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ یہ سیاست، یہ خلافت، جس طرح انسان اس دنیا کے اندر جو ہے وہ خلافت عامہ کے اندر جانشینی اللہ کی اختیار کیے ہوئے ہے، بالکل اسی طرح سربراہ مملکت جو ہے وہ نبی کا وارث ہوتا ہے. نبی کا وارث. وہاں لفظ استعمال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کانت بنو اسرائیل، بنی اسرائیل کے ہاں تسوسہم الانبیاء، انبیاء سیاست کرتے تھے. کلما ہلاک نبی، آپ کہتے ہیں سیاست کیا کرتے تھے؟ پھر وہی بات کہ یہی ووٹ مانگتے تھے. نہیں، زندگی کو اس کے اصل رنگ پر، ڈھنگ پر وہ چلاتے تھے، انسانوں کو لگاتے تھے. کلما ہلاک نبی خلفہ نبی، ایک نبی فوت ہوتا دوسرا آ جاتا. اور فرمایا بَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، اب میں آخری نبی آ گیا ہوں، نبوت ختم ہے. وَسَيَكُونُ خُلَفَاءَ فَيَكْثُرُونَ، میرے بعد لوگ آئیں گے جو میرے وارث ہوں گے، خلفاء کہلائیں گے، ایک نہیں کثرت سے ہوں گے.
یہ خلافت عرضی اور اس کے وارث، اور پھر یہ حاکم جو خلیفہ کہلاتے ہیں، یہ اللہ کے نبی کے وارث ہوتے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ہم بھی منتخب کرنے کے لیے جا رہے ہیں، کیا یہ ہمارے نبی کے وارث ہیں؟ کتنی سوچ بدل گئی ہے۔ یہ اب باتیں کہہ تو میں رہا ہوں، نہ میں اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، نہ آپ ہی پسند کر رہے ہیں، بس 1:30 بجے کا انتظار ہے کہ کب جماعت شروع ہوتی ہے، چلیں پھر وہی اسی دھندے کے اندر لگ جائیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس میں حصہ نہ لیں، پھر ظالموں کو بڑا فائدہ پہنچتا ہے۔ ہاں، اپنی حد تک کو ضرورتوں ہی کی بات دیکھ لیں۔ اگر کوئی انسان ایسا تمہیں نظر آتا ہے تو پھر اپنا یہ فریضہ ادا کرنے کی کوشش کرو اپنی سوچ کے مطابق، لیکن اپنی ان خواہشات کو جو پالے ہوئے ہیں، مقصدیت کوئی نہیں ہے جس کے پیش نظر بس مجھے وہ فلاں بندہ اچھا لگتا ہے، وہ مجھے جہنم میں پھینک دے، یہ قبول ہے تو یہ واقعتاً تمہیں جہنم میں لے جائیں گے۔ تیار ہو جاؤ پھر اس کے لیے۔ اگر یہ تمہارا یہی فیصلہ ہے ان شخصیات کے حوالہ سے، تو پھر میرے بھائیوں تیار ہو جاؤ۔ ہم برات کا اعلان کرتے ہیں، مالک کچھ نہیں کر سکتے تھے، انسانوں کے کانوں تک یہ بات تو پہنچائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔